عورتوں کی مساج کرنے والے ایک ولی اللہ زمانہ قدیم میں بادشاہوں، تاجروں، وزیروں اور امیر لوگوں کے لیے حمام ہوا کرتے تھے، اور یہ حمام عورتوں اور مردوں کے لیے الگ ہوا کرتے تھے۔ جیسا کہ دور حاضر میں مساج سینٹر ہیں، اس دور میں حمام ہوا کرتے تھے۔ پرانے وقتوں میں ایک لڑکا جس کا نام نسوح تھا، وہ لڑکی بن کر ایک حمام میں عورتوں، لڑکیوں، شہزادیوں کو نہلایا کرتا تھا اور ان کے مساج کیا کرتا تھا۔ اس کا تعلق اسرائیل سے تھا۔ نسوح ایک عورت نما آدمی تھا، باریک آواز، بغیر داڑھی اور نازک مزاج، کسی حسین لڑکی کی طرح نظر آتا تھا۔ نسوح نے اپنی ظاہری شکل و صورت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک عورت کا روپ دھارا اور ایک حمام میں کام کرنے لگا۔ وہ حمام عورتوں کا تھا اور اسرائیل کے بادشاہ کی ملکہ اور اس کی بیٹی سے لے کر تاجروں اور امیر لوگوں کی بیویوں، بیٹیوں سمیت عورتیں اس حمام میں اپنا مساج کروانے آیا کرتی تھیں۔ نسوح ان عورتوں کا مساج کرتا تھا اور ان کو نہلایا بھی کرتا تھا، جس سے نسوح ان حسین و جمیل اور نرم و نازک جسم والی عورتوں سے اپنی شہوت ناک آنکھوں کی لذت پوری کرتا۔ اور نسوح یہ کام اتنی مہارت سے کرتا تھا کہ جو عورت ایک مرتبہ نسوح سے مساج کروا لیتی وہ اس کی گرویدہ ہو جاتی اور پھر ہر مرتبہ اس سے ہی مساج کرواتی تھی۔ ان عورتوں میں ملکہ شہزادی اور دیگر امیر لوگوں کی عورتیں بھی شامل تھیں۔ نسوح کی حقیقت کوئی نہ جانتا تھا، یہ کام نسوح کا ذریعہ معاش بھی تھا۔ وہ اس سے پیسے بھی کماتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ حسین و جمیل عورتوں کے جسموں سے بھی لطف اندوز ہوتا تھا۔ نسوح کے ضمیر نے کئی مرتبہ اس کو ملامت کی۔ ضمیر کی ملامت پر نسوح توبہ کر لیتا اور اس شیطانی عمل سے دور رہنے کا ارادہ کرتا، لیکن پھر وہ توبہ توڑ دیتا۔ پھر ایک دن بادشاہ کی بیٹی حمام میں ہمیشہ کی طرح نسوح سے مساج کروانے گئی۔ مساج کے بعد پتہ چلا کہ شہزادی کا ہیروں سے جڑا ہار نہیں مل رہا۔ شہزادی نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائے۔ نسوح اپنا راز فاش ہونے کے ڈر سے ایک جانب جا کر چھپ گیا اور دل میں سوچنے لگا اور کہنے لگا، یا اللہ مجھے معاف کر دے اور میرا راز رکھ لے، میں آئندہ کے بعد اس شیطانی عمل سے توبہ کرتا ہوں۔ ابھی نسوح دعا مانگ ہی رہا تھا کہ شہزادی کی آواز آئی کہ نسوح کو تلاش کرنا بند کر دو، ہار مل گیا ہے۔ اس کے بعد نسوح نم آنکھوں کے ساتھ شہزادی کے پاس آیا اور اجازت طلب کر کے گھر چلا گیا۔ گھر جانے کے بعد بھی اس نے خوب آہ و پکار کی، چونکہ وہ قدرت کا کرشمہ دیکھ چکا تھا اور اس نے اب سچی توبہ کر لی تھی۔ اس نے حمام جانا بھی بند کر دیا، جس کی وجہ سے کافی دن بعد شہزادی نے نسوح کی غیر موجودگی کی وجہ سے اسے پیغام بھیجا اور حمام میں آ کر مساج کرنے کا کہا، لیکن نسوح نے اس سے بہانے سے بات ٹال دی کہ اس کے ہاتھوں میں درد ہے، جس کی وجہ سے وہ مساج نہیں کر سکتا۔ کچھ دن بعد پھر سے شہزادی کا پیغام آیا، لیکن نسوح نے پھر سے وہی بہانہ لگا دیا اور بات ٹال دی۔ نسوح نے سوچا کہ اب اس کا اس شہر میں رہنا مشکل ہو رہا ہے، چونکہ شہر کی تمام عورتیں نسوح سے مساج کروانے کی عادی ہو چکی تھیں اور اس کی مہارت کی گرویدہ تھیں۔ چنانچہ نسوح اس شہر سے کہیں دور ایک پہاڑی پر چلا گیا اور وہاں ڈیرا لگا کر یاد الہی میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن اس نے اپنے پاس ایک بھینس کو دیکھا جو کہ گھاس کھا رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ کسی چرواہے کی بھینس یہاں آ گئی ہے، جب تک اس کا مالک نہیں آ جاتا میں اس کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں اور جب وہ واپس آئے گا اسے واپس دے دوں گا۔ یہ سوچ کر اس نے بھینس کو ساتھ لیا اور چلا گیا۔ ایک دن ایک تجارتی قافلہ راستہ بھٹک کر نسوح کے پاس آ پہنچا۔ قافلہ کے لوگ پیاس سے نڈھال تھے، انہوں نے نسوح سے پانی طلب کیا تو نسوح نے سب کو بھینس کا دودھ پلایا۔ سب نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور نسوح سے شہر کا راستہ معلوم کیا تو نسوح نے شہر کا قریب ترین راستہ انہیں بتایا۔ نسوح کے اس اخلاق پر قافلے والوں نے اسے بہت سارا مال دیا، جس سے اس نے وہاں ایک کنواں کھدوا دیا۔ آہستہ آہستہ وہاں لوگ آنے لگے اور گھر بسانے لگے۔ وہاں کے لوگوں کے دلوں میں نسوح کا ایک بڑا مقام بن گیا اور نسوح کی نیک نامی کے چرچے ہونے لگے اور یہ چرچے بادشاہ تک بھی پہنچے تو بادشاہ کے دل میں نسوح سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے نسوح کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ سلامت تم سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن نسوح نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے بہت سے کام ہوتے ہیں، میں بادشاہ سے نہیں مل سکتا۔ نسوح کے انکار پر بادشاہ کو تعجب ہوا، لیکن اس بے نیازی پر اس کے دل میں نسوح کو دیکھنے کا مزید اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے کہا کہ اگر نسوح یہاں نہیں آ سکتا تو ہم خود نسوح سے ملنے چلیں گے۔
चुनाचा बादशाह अपने कारिंदों के साथ नसूह से मिलने रवाना हुआ। कुदरत का कराना ऐसा हुआ कि जब बादशाह ने नसूह के इलाके में कदम रखा तो कुदरत की तरफ से मुल्कुल मौत को हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह कब्ज कर ली जाए और बादशाह वहां इंतकाल कर गया। चौंके बादशाह की दत्तमंदाना नसूह से मिलने आ रहा था और राया भी नसूह की नेक नामी की गर्विदा थी, तो नसूह को बादशाह की जगह तख्त नशीन कर दिया गया। नसूह ने बादशाह बनने के बाद अपने इलाके में अदल व इंसाफ के कानून बनाए और उन पर अमल करने के अहकामात जारी किए। फिर वही शहजादी जिसका नसूह हमाम में मसाज किया करता था और उसे नहलाया करता था, इससे इसकी शादी कर दी गई और वो भी मलका के ओहदे पर फाइज हो गई। एक दिन नसूह अपने महल में बैठा लोगों को नेकी का दर्स दे रहा था कि एक शख्स बोला कि जनाब, कुछ साल पहले मेरी भैंस गुम हो गई थी। मैंने इसे तलाश करने की बहुत कोशिश की लेकिन वो मुझे ना मिल सकी, मेरी मदद करें। नसूह ने इस शख्स का जवाब दिया कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम्हारी भैंस मेरे पास ही है। आज मैं जो भी हूँ तुम्हारी इस भैंस की वजह से ही हूँ। इस पर नसूह ने अपने कारिंदों को हुक्म दिया कि मेरी दौलत में से आधा हिस्सा इस भैंस के मालिक को दे दिया जाए और उसे इसकी भैंस भी लौटा दी जाए। इस पर वो शख्स बहुक्म इलाही कहने लगा कि ए बादशाह, जान लो कि ना तो मैं इंसान हूँ और ना ही वो भैंस जानवर है। हम दोनों फरिश्ते हैं और अल्लाह की तरफ से तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे। ये सारा माल तुम्हें मुबारक हो। ये सब सच्ची तौबा करने पर तुम्हारे इनाम के तौर पर तुम्हें अता किया गया है। इसके बाद वो दोनों फरिश्ते गायब हो गए। नसूह ने माल कमाने के लिए अल्लाह का नापसंदीदा काम मुंतखब किया था, लेकिन जब वो काम अल्लाह के खौफ की वजह से छोड़ा तो अल्लाह ने उसे बादशाहत अता कर दी। हराम तरीके से लज्जत लेना छोड़ी तो अल्लाह ने इसके निकाह में शहजादी दे दी। अल्लाह पाक हमें सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए और मरते दम तक इस तौबा पे कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।